آج ویو 360 میں افغانستان سے نہ نکلتے تو طالبان سے پھر جنگ چھڑ جاتی. افغانستان سے انخلا پر امریکی دفاعی رہنماؤں کو سینیٹرز کے سخت سوالات کا سامنا. پاکستان میں دل کی بیماریوں کا علاج آج بھی انتہائی مہنگا. ملک میں سٹینٹس کی تیاری سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب یہ 20-22 ہزار روپے میں 30 ہزار روپے میں آپ کو اچھا سٹینٹ مل جاتا ہے. اور سمپلی امریکہ میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومتی مراعات کے باوجود امریکہ میں الیکٹرک کارز کیوں مقبول نہیں ہو رہی. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی فوج کے اعلیٰ ترین جنرل نے اعتراف کیا ہے کہ افغان جنگ اسٹریٹجک ناکامی ہے جسے شاید کبھی بھی نہیں جیتا جا سکتا تھا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک ملی اور ملک کے اعلیٰ فوجی افسروں نے سینٹ کو بتایا کہ افغانستان کی جنگ لاجسٹکس کے اعتبار سے کامیابی اور دفاعی اعتبار سے ناکامی تھی. جنرل ملی کا کہنا تھا کہ جنگ کے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ دفاعی اعتبار سے ناکامی کے نتائج ہیں. دشمن آج کابل پر قابض ہے. صورتحال کو اس کے علاوہ بیان کرنے کا کوئی اور طریقہ موجود نہیں. یہ نتائج 20 سال کے اجتماعی اثرات ہیں، نہ کہ یہ سب 20 دن میں ہوا ہے. سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں کل ہونے والی بریفنگ پر مزید جانتے ہیں ارم عباسی سے، جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں. ارم، کیا اہم نکات تھے کل کی اس ہیئرنگ کے؟ جی اسد، یہ سماعت جو ہے لگ بھگ 6 گھنٹے تک جاری رہی، جہاں پر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دفاعی اہلکاروں سے سخت سوالات پوچھے گئے. اس سماعت میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک ملی شامل ہوئے. اس کے علاوہ US سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میکنزی بھی شامل تھے اور امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے بھی شرکت کی. اس سماعت میں جنرل مارک ملی نے کانگریس کے اراکین کو بتایا کہ کس طرح سے 1,24,000 افراد کا افغانستان سے انخلا یا ان کو کس طرح سے نکالا گیا. جب امریکی اور بین الاقوامی افواج وہاں سے نکلی یہ مشکل نہ تھا. اس میں انہوں نے خامیوں کا بھی آخری دنوں میں اعتراف کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکی افواج کی کوششوں اور قربانیوں کا بھی دفاع کیا. جنرل میکنزی کا یہ کہنا تھا کہ جو دوحہ میں 2020 میں طالبان کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ نے معاہدہ کیا تھا، اس نے شاید افغان افواج کو نفسیاتی اثرات ان پر اس کی معاہدے کی وجہ سے پڑے، جس کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ شاید ان کی شکست اتنی تیزی سے ہوئی. جیسے کہ آپ نے ناکامیوں کا کہا اور کس طرح سے اعتراف کیا گیا، تو جب کمیٹی کے سامنے امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن پیش ہوئے تو انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. یہ حقیقت ہم سب کے لیے حیرت انگیز تھی کہ افغان فوج جسے ہم نے اور ہمارے اتحادیوں نے تربیت دی، کئی مواقعوں پر ایک بھی گولی چلائے بغیر پیچھے ہٹ گئی، اور اسے کسی دوسری طرح پیش کرنا غیر دیانتداری ہوگی. ہمیں کچھ ناگوار حقائق پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اعلیٰ سطح پر کرپشن کی گہرائی اور ناقص قیادت کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں پائے، اور نہ ہی ہم صدر غنی کی جانب سے ان کے کمانڈروں کے بار بار اور نہ سمجھ آنے والے تبادلوں کے نقصان دہ اثرات کو سمجھ پائے. اور یہ کہ ہم دوحہ معاہدے کے بعد طالبان کمانڈرز کے مقامی رہنماؤں کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے تیزی سے بڑھنے والے اثرات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکے. یہ بھی کہ دوحہ معاہدے نے خود افغان فوجیوں کو بد دل کر دیا. اور آخر میں یہ کہ ہم یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ کس حد تک اور کس مقصد کے لیے افغان افواج لڑیں گی. سماعت کے دوران بعض ریپبلکنز نے لارڈ آسٹن اور جنرل ملی کے استعفے کا مطالبہ کیا، یہ کہہ کر کہ انخلا جو تھا وہ بد انتظامی کا شکار ہوا، جبکہ بعض ڈیموکریٹس نے انخلا کی تعریف بھی کی. اس موقع پر جنرل مارک ملی نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. As a matter of professional advice, I would advise کسی بھی لیڈر کو میرا پیشہ ورانہ مشورہ ہے کہ ایسے معاملات میں کوئی حتمی اختتامی تاریخیں نہ دی جائیں بلکہ شرائط رکھی جائیں. یک کے بعد دیگرے 2 صدور نے اس پر تاریخیں دیں. میرا مشورہ ہے کہ تاریخوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ شرائط پوری ہونے کی بنیاد پر معاملات طے کیے جائیں. یہی میرا مشورہ ہے اور اسی طور پر میری تربیت ہوئی ہے. That is how I've been trained. ان دونوں جنرلز کا کہنا تھا کہ ان کی طرف سے یہ مشورہ بھی دیا گیا تھا کہ 2500 فوجیوں کو افغانستان میں رکھا جائے. اس حوالے سے کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟
جی ایسا جب ریپبلکنز نے سخت سوال کیا تو دونوں اعلیٰ فوجی اہلکاروں نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ 2500 امریکی فوجیوں کو افغانستان میں رکھا جائے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ وہاں پہ رہتے تو مزید جنگ ہوتی اور مزید امریکی جانوں کا ضیاع ہوتا۔ اور یہ بھی بتاتے چلوں کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ABC کو جب انٹرویو دیا تھا تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں اس طرح کے کسی مشورے ان کو یاد نہیں ہے کہ اس طرح کا مشورہ دیا گیا، لیکن جب وائٹ ہاؤس کل ہی جب پریس بریفنگ ہوئی تو وائٹ ہاؤس نے وضاحت کی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ اپنے فوجی جنرلز کے اپنے ایڈوائزرز کی ایڈوائس کو ویلیو کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس سے ایگری کریں، اور اگر امریکی فوجی افغانستان میں رہتے تو آج امریکہ طالبان کے ساتھ جنگ میں ہوتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ جنرل ملی نے یہ بھی سماعت کے دوران کہا کہ وہ یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ طالبان اب بھی ایک دہشت گرد گروہ ہے اور اس نے القاعدہ کے ساتھ اپنے تعلقات ختم نہیں کیے اور ISIS پہلے ہی امریکہ کے ساتھ تنازع میں شامل ہے، تو یہ جو ہے خطرات عالمی سطح پر جو دہشت گردی کے خطرات ہیں وہ ختم نہیں ہوئے۔ بہت شکریہ ارم عباسی اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ ارم عباسی ہمیں بتا رہی تھیں کہ کل سینٹ میں جو ہیئرنگ رہی وہ کیسی رہی۔ اس کے علاوہ دنیا میں آج ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد دل کے امراض سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ صحت کے ماہرین کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کے ذریعے دل کی زیادہ تر بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تاہم دنیا بھر میں ہر سال سب سے زیادہ اموات دل کی بیماریوں کے باعث ہوتی ہیں۔ ورلڈ ہارٹ فیڈریشن کے مطابق ہر سال تقریباً 1,86,00,000 افراد دل اور خون کی شریانوں کے امراض کے باعث موت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ دنیا بھر میں ہونے والی اموات کا تقریباً 33% ہے۔ ان اموات میں سے 75% سے زیادہ کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں رپورٹ ہوتی ہیں۔ 2018 میں شائع ہونے والے WHO کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کورونری ہارٹ ڈیزیزز سے ہر سال ہونے والی اموات 2.5 لاکھ سے زیادہ یا کل اموات کا تقریباً 20% تک تھیں۔ پاکستان کے ہر 1 لاکھ میں سے تقریباً 238 افراد دل کی بیماریوں کے باعث ہر سال اپنی جان سے جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا بھر میں دل کی بیماریوں سے ہونے والی اموات میں 18ویں نمبر پر ہے۔ دل کی بند شریانوں کے علاج میں استعمال ہونے والے سٹینٹ پاکستان میں پہلے خاصے مہنگے تھے کیونکہ یہ درآمد کیے جاتے تھے، لیکن اب یہ سٹینٹ پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ عالمی معیار کے مطابق ہیں اور قیمت بھی بہت کم۔ مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں حکومت کے مطابق دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے ملک میں ہر سال اینجیوپلاسٹی کے تقریباً 45,000 آپریشن کیے جاتے ہیں۔ اینجیوپلاسٹی میں دل کی بند ہوتی شریان میں دھات کا بنا جالی دار پائپ نما ٹکڑا ڈالا جاتا ہے تاکہ خون روانی سے گزر سکے۔ یہ ٹکڑا سٹینٹ کہلاتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 1.5 لاکھ سٹینٹس کی ضرورت پڑتی ہے، جو کچھ عرصہ پہلے تک صرف بیرون ملک سے درآمد کیے جاتے تھے، لیکن اب پاکستان ان کی تیاری میں خود کفیل ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں قائم نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یہ سٹینٹس تیار کیے جا رہے ہیں۔ جب اس کی پروڈکشن فیسلٹی یہاں پہ لگائی تو یورپین انسپیکٹرز آئے اور یورپین کمیشن کی لائسنس نوٹیفائڈ باڈی کے انسپیکٹرز نے آ کے بڑی ایکسٹینسو اس کی انسپیکشنز کر کے اس کو ISO 13485 سرٹیفائی کیا۔ پھر ڈریپ کے انسپیکٹرز آئے، انہوں نے اس کی سارے کوالٹی پروسیجرز کو اور سارے سٹینڈرڈز کو انسپیکٹ کیا اور اس کو ہمیں مینوفیکچرنگ لائسنس دیا۔ پاکستان دنیا میں 18واں اور مسلم ممالک میں ترکی کے بعد دوسرا ملک ہے جہاں دل کے امراض کے لیے اب سٹینٹ بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بننے والے سٹینٹس کے جرمنی اور پھر پولینڈ میں ٹیسٹ کے بعد راولپنڈی کے RIC اور کراچی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں تجربات کیے گئے۔ ہم نے ٹرائل میں جو ہے وہ 20 مریضوں کو جو ہم نے سٹینٹ ڈالے اور اس میں ہم نے دیکھنا یہ تھا کہ کیا سٹینٹ جو ہے آرام سے چلا جاتا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا، جہاں پہ بلاکیج ہے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ تو ہم نے یہ سٹینٹس ڈالے ہیں، اس میں ماشاءاللہ بہت سے رزلٹس آئے ہیں، اور جو ہم نے ان کے بعد میں اینجیوگرافی کی ہے، CT اینجیوگرافی کی ہے، ان CT اینجیوگرافی میں سوائے ایک میں تھوڑی سی بلاکیج آئی ہے، باقی سارے کے سارے پیٹنٹ ہیں 10 مہینے کے بعد۔ نسٹ فی الحال 15,000 سٹنٹ سالانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نسٹ میں بیئر میٹل اور ڈرگ ایلوٹیڈ سٹنٹ تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اینجیوگرافی میں استعمال ہونے والے کیتھیڈر بیلون بھی بنائے جا رہے ہیں۔ بیئر میٹل سٹینٹ جو کہ نان میڈیکیٹڈ ہوتا ہے، یہ پہلے یہ 50,000 سے سٹارٹ ہوتا تھا اور 70-75 ہزار روپے میں جاتا تھا۔ اب یہ 20-22 ہزار روپے میں 30 ہزار روپے میں آپ کو اچھا سٹینٹ مل جاتا ہے۔
تو ہم اس کو 15,000 روپے میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. جو ڈرگ لوٹنگ اسٹینٹ ہے یہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ سے سٹارٹ ہوتا تھا اور 2-2.5 لاکھ روپے تک جاتا تھا. اب کیونکہ کنٹرولڈ ہے پرائسز تو یہ 60-65 ہزار روپے میں سٹارٹ ہوتا ہے, لاکھ روپے تک یہ ڈرگ لوٹنگ اسٹینٹ ہے آپ کا. تو ہم اس کو 35 سے 40 ہزار روپے میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں ان کا ادارہ دل میں جذب ہو جانے والے ایبزاربل اسٹنٹ بنانا بھی شروع کر دے گا. پاکستان میں اس وقت سالانہ 40 سے 50 ہزار مریضوں کے لیے سٹنٹس کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کا مکمل انحصار بیرون ملک سے درآمد پر تھا. پاکستان میں تیار ہونے والے ان سٹنٹ سے مریضوں کو بہتر اور سستی طبی سہولت میسر ہوگی. عاصم علی رانا, اردو VOA, اسلام آباد. اس کے علاوہ کووڈ نے بھی ہر شعبے کو جس طرح سے متاثر کیا ہے اور ڈیفینیٹلی ہیلتھ کے شعبے کے لیے بھی خاصے مسائل کھڑے کیے ہیں. امراض قلب کے ماہر ڈاکٹر ناصر الدین خان اس وقت کیلیفورنیا سے ہمارے ساتھ ہیں. ان سے اس بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, دل کے عارضے میں مبتلا لوگوں کو کووڈ-19 سے زیادہ خطرہ رہا ہے, ہائی رسک کہلاتے ہیں. ان کے لیے کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کا سب سے اہم طریقہ ہے کیا؟ جی, ایک تو سب سے محفوظ رہنے کا طریقہ تو یہی ہے اصل کہ یہ ویکسینیشن اور ماسکنگ اور سوشل ڈسٹینسنگ کی جو مشورہ پورے دنیا میں دیا جا رہا ہے ڈاکٹروں کی طرف سے, اس پہ پورا عمل کیا جائے تو آپ کو کووڈ-19 ہوگا نہیں. لیکن کووڈ-19 جن لوگوں کو ہوتا ہے, جن جو رسک فیکٹرز ہیں, اس میں ہارٹ کے امراض کے جو مریض ہیں ان کا بہت زیادہ حصہ ہے, ان کا رسک بہت ہائی ہے. شوگر کے مریض بھی ہیں اور دوسری جو پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ہیں. آلموسٹ روزمرہ کے بیسس پہ یہاں ہسپتالوں میں ہم کووڈ-19 کے کچھ مریض دیکھتے ہیں اور مجھ جیسے کارڈیالوجسٹ کو بلایا جاتا ہے ہسپتال میں, کیونکہ کووڈ-19 کے مریضوں کو دل کی سوزش بھی ہو جاتی ہے. نہ صرف پھیپھڑوں کی سوزش ہوتی ہے یا نمونیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اکثر مریضوں کو دیکھا گیا ہے کہ دل کے پٹھے کی سوزش ہو سکتی ہے. اور جن کا پٹھا پہلے سے ہی کمزور ہو تو ان کا رسک بڑھ جاتا ہے کہ ان کو ہارٹ کی اور کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, جس میں ہارٹ فیلئر ہونا, پھیپھڑوں میں پانی آ جانا, سانس میں دشواری کا مزید بڑھ جانا, اور ساتھ ساتھ دل کی جو ردم ہے, دل کی دھڑکن ہے, اس کا ڈسٹرب ہو جانا وہ بھی دیکھنے میں آتا ہے. اور کئی مریض ہیں جن کو پہلے سے دل کی کوئی بیماری نہیں ہے, وہ بھی رسک پہ آ جاتے ہیں جب ان کو کووڈ-19 ہوتا ہے. وہ سوزش کی وجہ سے جو ایک عمومی طور پہ پورے جسم میں آہستہ آہستہ پھیلتی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے, تو آپ کا دل بھی کافی حد تک خطرے میں آ سکتا ہے اس کا. خاص طور پر اسی سے ریلیٹڈ ایک اوپینین یہ بھی ہے, ڈفرینٹ ہیلتھ ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انفیکشن ایسے مریضوں کے دل کو بھی متاثر کرتا ہے جنہیں اس سے قبل عارضہ قلب نہیں تھا. اس کی کیا وجہ ہے, اور کیا اس سے بچوں اور ٹین ایجرز کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے؟ جی, یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہی بات ہے کہ یہ ایک وائرس ہے جو جب جسم میں آتا ہے تو یہ ایک عمومی طور پہ ایک سوزش کرتا ہے, انفلیمیشن ہوتا ہے باڈی میں, اس کا رسپانس ہوتا ہے, اور وہی انفلیمیشن ہارٹ پہ اثر کرتی ہے, جس سے آپ کا ہارٹ کا جو مسل ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. آپ کو چیسٹ پین ہو سکتا ہے, آپ کی ECG میں ایب نارملٹیز آتی ہیں, اور بلڈ ٹیسٹ ایب نارمل ہو جاتے ہیں ہارٹ کے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس انسان کو چھوٹا موٹا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کووڈ سے بچیں سب سے پہلے, تو آپ خود بخود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. بچوں میں تو بہت کم چانس دیکھا گیا ہے, کچھ کم ہے, لیکن جو امریکہ میں ویکسینز لگ رہی ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, یہ جو فائزر اور موڈرنا کی ویکسین ہیں, کہ جو جوان لوگ ہیں, ٹین ایجرز یا ینگ لوگ جو ہیں, ان کو تھوڑا سا چانس ہے, مے بی 10 لاکھ میں 40 میلز کا چانس ہے, ینگ میلز کا, کہ ان کو مایوکارڈائٹس جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے, یا پیریکارڈائٹس جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. خواتین میں, ینگ لڑکیوں میں اس کا چانس بہت کم ہے. پاکستان میں ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں تو پاکستان دنیا میں 18ویں نمبر پہ آتا ہے دل کی بیماریوں سے ہونے والی اموات میں. یہ شرح جنوبی ایشیا میں ویسے بھی زیادہ ہے, لیکن پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے. کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر میں اس کی؟ جی, بدقسمتی سے پہلے یہ ہارٹ کی بیماری غریب ترقی یافتہ ممالک میں ہوتی تھی, لیکن جیسا آپ نے بڑی اچھی طرح شو کیا کہ پاکستان 18ویں نمبر پہ ہے دنیا میں شرح اموات کی ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے. وجوہات جو ہیں وہ رسک فیکٹرز ہی ہیں, سگریٹ نوشی, شوگر کی بیماری, بلڈ پریشر کا بڑھنا, موٹاپا ہونا, ورزش کی کمی روزمرہ کے دنوں میں, یہ چیز, اور کولیسٹرول کا ہائی ہونا.
یہ سب چیزیں جو ہیں مین جو ہیں رسک فیکٹرز ہیں, اور یہ ساری چیزیں کم ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ سے زیادہ یہ رسک فیکٹرز بڑھ رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس کا ہارٹ ڈیزیز بڑھ رہی ہے. اور علاج مہنگا بھی ہے تھوڑا, اور ارلی ڈیٹیکشن جو ہے اس کی کمی ہے ابھی ان ممالک میں. وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو ہارٹ کی ڈیزیز کو پہلے سے دریافت کر سکیں لوگ, خاص طور پہ ینگ لوگوں میں اور مڈل ایج لوگوں میں, کیونکہ اصل میں یہ بیماری 30-40 سال کی عمر سے تھوڑی تھوڑی شروع ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں, پاکستان, انڈیا, سری لنکا, نیپال ٹائپ کنٹریز میں, یہاں پہ ارلی ایج میں زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو دی ویسٹرن کنٹریز. آپ کی شریانوں میں کولیسٹرول اور چکنائی کا جمع ہونا اور شوگر کا بھی ارلی ایج میں ہونا, یہ سب چیزیں جو ہیں زیادہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں. اور ہماری غذا بھی ہمیں اب اس پہ نظر رکھنی پڑے گی. ملٹیپل فیکٹرز ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں جو اس میں ٹریگر کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ہم سے اس وقت بات کرنے کا. دنیا بھر سے اہم خبروں, تجزیوں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اگر آپ کے پاس ہماری ویب سائٹ تک رسائی میں مشکلات ہوں تو یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/voaurdu, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں, سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. امریکہ میں ہائیبرڈ گاڑیاں کئی برس پہلے متعارف کروائی گئی تھیں جو پیٹرول اور کار بیٹری پہ جو چلتی ہیں ان کو ہم ہائیبرڈ کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ حکومت کی جانب سے مراعات کے باوجود بھی بجلی سے چلنے والی گاڑیاں عام نہیں ہو سکیں؟ یہ فائزہ بخاری آپ کو بتائیں گی ہمارے ہفتہ وار سیگمنٹ سمپلی امریکہ میں. ویلکم ٹو سمپلی امریکہ. گاڑیوں سے بھرے اکثر کار پارکس میں اکا دکا ہی الیکٹرک گاڑیاں نظر آتی ہیں. آس پاس گاڑیوں کے شو رومز میں بھی الیکٹرک گاڑیوں کا پتہ کیا, وہاں ایک بھی موجود نہیں تھی. خیر اس کی ایک بڑی وجہ تو کووڈ-19 کی وجہ سے گاڑیوں کی تیاری میں استعمال ہونے والی مائکرو چپ کی برآمد میں کمی بھی ہے. امریکی صدر جو بائیڈن گاڑیوں کے بہت شوقین ہیں اور ماحول دوست بھی. جب فورڈ کمپنی نے اس سال مئی میں مشیگن میں امریکہ میں اپنے سب سے مقبول F-150 ٹرک کے الیکٹرک ورژن کا افتتاح کیا تو صدر جو بائیڈن ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے وہاں موجود تھے. جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ سن 2030 تک امریکہ میں 50% گاڑیاں بجلی سے چلنے والی ہوں. لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا جیرمی میہالک سے, جو ریاست پینسلوینیا کی کارنیگی میلن یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج میں پروفیسر ہونے کے علاوہ ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں کے ماہر بھی ہیں. I think the goal of hitting میرے خیال میں 2030 تک 50% الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت کا ہدف ایک حد تک خام خیالی ہے, کیونکہ ابھی یہ شرح صرف 2% ہے. نئی گاڑی ڈیزائن اور تیار کرنے میں تقریباً 5 سال تک لگ جاتے ہیں, لہٰذا کارسازوں کو مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ برسوں میں ٹیکس میں چھوٹ جیسے محرکات دیے جانے کے باوجود بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی طلب کم کیوں ہے؟ امریکہ میں الیکٹرک گاڑیوں کی طلب اب بھی بہت کم ہے. وہ فروخت شدہ کل گاڑیوں کا محض 2% اور سڑکوں پر چلنے والی تمام گاڑیوں کا صرف 1% ہیں. تاہم ہم نے دیگر ممالک میں بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں. مثلا یورپ میں 2019 میں وہ کل سیلز کا تقریباً 3% تھیں اور اگلے سال 10% ہو گئیں. تو تبدیلی بہت تیزی سے آ سکتی ہے یہاں امریکہ میں بھی, اگر نئی گاڑیوں میں ہر طرح کی رینج موجود ہو. میرے پیچھے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز ہیں. پیٹرول بھرنے میں وقت نہیں لگتا, لیکن گاڑی کو چارج کرنے میں وقت درکار ہوتا ہے, گو کہ فاسٹ چارجنگ کی آپشن بھی موجود ہوتی ہے. کئی افراد الیکٹرک گاڑی لینے سے اس لیے بھی کتراتے ہیں کہ لمبے سفر پر نکلیں تو شاید راستے میں گاڑی کی چارجنگ کا اسٹیشن ہی نہ ملے. اسے رینج انزائٹی کہا جاتا ہے. if the price of gasoline shoots up. اگر پیٹرول کی قیمت بڑھی تو الیکٹرک گاڑیاں مقبول ہوں گی, لیکن کوبالٹ یا لیتھیم بیٹری کی قیمت بڑھنے کی صورت میں الیکٹرک گاڑیوں کی قیمت بڑھے گی. پبلک پالیسی نے بھی فرق ڈالا ہے. اگلے انتخابات میں کون وائٹ ہاؤس جائے گا, کانگریس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوگا, اس سے بھی فرق پڑے گا. جیرمی نے ایک دلچسپ بات بتائی کہ امریکہ میں مکمل الیکٹرک گاڑیاں بھی 100% ماحول دوست نہیں ہیں, کیونکہ اگر بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئلے کا استعمال کیا جائے تو اس بجلی سے چارج کی جانے والی گاڑی کو ماحول دوست نہیں کہا جا سکتا.
اب ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں امریکہ میں اکثر الیکٹرک گاڑی خریدنے والوں کو حکومت کی طرف سے ٹیکس میں کئی ہزار کی چھوٹ بھی دی جاتی ہے، جیسے ماحول دوست قدم اٹھانے پر حکومت کا انعام۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرک گاڑیاں پاکستان کا مستقبل ہو سکتی ہیں؟ کسی پرفضا مقام پر کیمپنگ کرنا ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے بہترین تجربہ ہو سکتا ہے۔ وہ مقام اگر دیوسائی جیسا ہو تو پھر سونے پہ سہاگا سمجھیں۔ کیمپنگ میں سیاح کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرتے ہیں، لہٰذا ان کی آسانی کے لیے دیوسائی میں گلیمپنگ ہو رہی ہے۔ یہ ہے کیا؟ جانتے ہیں عدیل احمد سے۔ تو ابھی ہم اس وقت آئے ہوئے ہیں گلیمپ پاکستان دیوسائی میں، اور کل سن سیٹ کے ٹائم ہم پہنچے تھے اور ادھر ہم نے اسٹے کیا۔ رات کو ٹھنڈ تھی لیکن ابھی بہت اچھا موسم ہے۔ جیکٹ میں نے ویسے ہی پہنی ہوئی ہے، جیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، مچھر بہت زیادہ ہیں ادھر۔ تو چلیں آپ کو گلیمپ کی سیر کرواتے ہیں۔ گلیمپ پاکستان جو ہے وہ فرسٹ گلیمپنگ سائٹ ہے پورے پاکستان کی، یعنی پاکستان میں گلیمپنگ کا جو لگزریس گلیمپنگ کہلاتی ہے، یعنی عام جو کیمپنگ کرتے ہیں اس سے ہٹ کے ہوتی ہے یہ۔ یعنی عام کیمپنگ میں آپ اپنا سلیپنگ بیگ وغیرہ یہ اٹھا کے جا کے کرتے ہیں، لیکن گلیمپنگ کے اندر آپ کو لگزریس جو فارم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ملتی ہے، جیسے کہ بیڈ ملتا ہے، سائڈ ٹیبلس وغیرہ۔ وہ ڈفرینٹ یہ ہے کہ گلیمپنگ اور کیمپنگ میں 2016 میں ہم نے فرسٹ ٹائم شروع کیا تھا، یہاں پہ دیوسائی میں ہی شروع کیا تھا گلیمپ پاکستان میں، اور اس کے بعد ابھی ہماری ایک اور سائٹ ہے جو کہ ورلڈ ہائیسٹ کولڈ ڈیزرٹ کسبانہ میں ہے۔ Some people do not feel comfortable staying in camps. واش روم فیسلٹی نہیں ہوتی، الیکٹریسٹی نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزیں جو ہوتا ہے مسنگ ہوتی ہے۔ گلیمپنگ فلفلز دیٹ، کہ جو لوگ کیمپنگ نہیں بھی کرنا چاہتے لیکن کرنا بھی چاہتے ہیں، وانٹ دا فیسلٹیز، تو دیٹ از بیسکلی واٹ گلیمپنگ از۔ دس از دا سیکنڈ ٹائم کہ ہم نے لگائی ہے، بیچ میں کرونا کا ایک پیریڈ آیا، تو دس ٹائم وی ویری ایکسائٹیڈ ٹو بی بیک ان دیوسائی۔ ہمارے پاس اس وقت 17 سے 18 گلیمپ ہے، جس میں سے کیٹیگریز ہے، ایک اے شیپ گلیمپ کہلاتے ہیں، اور ایک جو ہے سلور گلیمپ کہلاتے ہیں۔ دیوسائی جیسے پلین میں آپ کو اس طرح کی لگزریس کیمپنگ مل جائے تو پھر ٹورسٹ کے لیے کافی یعنی سہولت کا۔ اور اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 پروگرام۔ پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔